ماہ رمضان اللہ کے فضل سے ہم پہ رحمت برسا رہا ہے۔ ماہ رمضان کے دامن میں بڑی یادیں ہیں۔ انہی یادگاروں میں سے ایک یاد ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کفر اور اسلام کی پہلی ٹکر تھی، پہلا معرکہ تھا جس میں کفر کو شکست ہوئی، اسلام کو اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی۔ اس غزوے کی ہیبت کا سکہ آج تک کافروں کے دلوں میں ہے۔ اس غزوے کی برکت سے کفر کا سر نیچے ہوا، کفر پھسل گیا، زخم آج تک باقی ہے۔ یہ غزوہ بدر کی برکت ہے کہ جہاد کے نام سے آج بھی کافر لرزتا ہے۔ آپ کو پتہ انگریز کی سازش نے جہاد والا چیپٹر ہی لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا۔ جہاد کے نام سے آج بھی کافر لرزتا ہے۔ غزوہ بدر کی برکت ہے، آج تک اسلام کے پرچم بلند نظر آ رہے ہیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا تھا۔ یہ غزوہ بدر کی برکت ہے کہ آج تک اسلام کا پرچم بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ آج اگرچہ عالم اسلام کے اتنے حالات اچھے نہیں، مگر عالم کفر آج بھی بدر والی شکست کو یاد کر رہا ہے۔ 313 حضور کے غلام تھے اور سامنے ہزاروں کا مجمع تھا۔ سلام ہو ان شہدائے بدر پر جنہوں نے خاک میں مل کر اسلام کی لاج رکھی۔ سلام ہو ان شہدائے بدر پر جنہوں نے قرآن کی آبرو بچائی۔ سلام ہو ان شہدائے بدر پر جنہوں نے ایمان کو وسعتیں بخشیں، جو خدا کی رضا کے سیرے پہن کر جنت کے دولے بنے اور امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر گئے۔ جب مشرکوں نے یہ ناپاک سازش کی کہ مسلمانوں کو مدینے سے نکال دیا جائے، مدینے میں جا کر مسلمانوں کو شکست دی جائے اور انہیں دبا دیا جائے، انہیں نہیں پتا تھا اسلام کی فطرت کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ جتنا بھی اسلام کو دباؤ اتنا ہی وہ ابھر کے نظر آتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر اللہ نے ایسی لچک ہے، جتنا بھی کوئی دبائے گا اسلام اتنا ابھر کے سامنے آئے گا۔ مشرکین مکہ نے بڑی تیاری کے ساتھ بڑے بڑے بہادر اور جرنیل لیڈر مکے کے جگر کے ٹکڑے چنے، 1000 بہادر سپاہی دلیروں کا لشکر لے کر، گانے بجانے والی عورتیں ساتھ، شراب کے مشکیزے ساتھ، کفر اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ چلا مدینے کی طرف۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اطلاع دے دی، سونیا باطل آ رہا ہے، تم حق بن کے ڈٹ جاؤ۔ باطل آ رہا ہے، آپ حق بن کے ڈٹ جائیں، کفر کا مقابلہ کریں۔ مدینے میں نہیں بلکہ آپ بھی مدینے سے باہر نکلیں، ان کا رستہ روکیں، بدر کی وادی میں ایسا جہاد کریں قیامت تک تمہاری فتح کے ڈنکے بجتے رہیں۔ پھر حضور نکلے باہر اور بدر کے میدان میں جب میرے نبی آئے، کافروں کو ایسی شکست دی، آج بھی اسلام کا پرچم بلند ہے اور قیامت تک غزوہ بدر والی جنگ اسلام کے اندر یاد کی جائے گی۔ اسلام کو اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی۔ ہوا کیا؟ جب یہ پیغام حضور کے غلاموں نے سنا تو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے ایک مجمع لگ گیا، صحابہ کا مجمع، حضور کے عاشقوں کا مجمع، دیوانوں کا مجمع، شمع رسالت کے پروانوں کا مجمع۔ اللہ نے محبوب سے فرمایا، محبوب آپ غلاموں کو اکٹھا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ
اب جہاد فرض ہو چکا ہے، جہاد کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں، اب جہاد نہ کرنے والا منافق کہلائے گا، کفر اسلام کو مٹانے کے لیے چل پڑا ہے، ہم پہ حملہ کرنے لگا ہے۔ اب کفر کا مقابلہ تم میں سے کون کون کرے گا؟ تاریخ اسلام کے اندر اپنے نام لکھاؤ۔ سب سے پہلے جب حضور نے اعلان کیا مقام بدر کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کے لیے کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے جب حضور نے اعلان کیا، سب سے پہلے جو بندے کھڑے ہوئے ہیں وہ صداقت کے تاجدار کھڑے ہوئے ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، یا رسول اللہ آپ پر ہمارا سب کچھ قربان، جان بھی قربان، اولاد بھی قربان، وطن بھی قربان، تن من دھن، آقا آپ پہ سب کچھ قربان۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق اکبر آپ ہر وقت حاضر رہتے ہو، تمہارے صدق و اخلاص میں کسی کو شک نہیں ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ پھر میرے نبی نے مجمع پہ نظر ڈالی مقام بدر کے لیے تو حضرت عمر فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے، چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا، حضرت فاروق اعظم نے سینہ تان کر حضور کی بارگاہ میں اٹھ کے کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے دین اسلام کی کتابوں کے اندر محفوظ ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیرت والی ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیا مجال ہے، کو کافر آپ کی طرف میلی نظر دیکھ بھی لے۔ تعال اللہ، شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا۔ اور مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم جتنے بھی حضور کے غلام ہیں سارے حضرت عمر کے غلام ہیں، سارے حضرت ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، جناب عثمان کے غلام، جناب مولا علی کے غلام ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان پاکی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے روز الجھتے ہیں، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ میرے نبی کے غلام حضرت عمر کا جب جذبہ دیکھا تو میرے نبی بڑے خوش ہوئے۔ آپ کی یہ خواہش تھی کہ کوئی انصار میں سے کھڑا ہو جائے، یہ تو میرے ساتھ آئے ہیں ہجرت کر کے۔ انصار میں سب سے پہلے حضرت مقداد حضور کے صحابی ہیں، یہ کھڑے ہوئے اٹھ کے، عرض کی آقا آپ ہماری بات پوچھتے ہیں مدینے والوں کی؟ ہم ہر آن، ہم ہر لمحہ، ہم ہر وقت آقا آپ کے ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ آپ شمع ہیں، ہم آپ کے پروانے ہیں، آپ چاند ہیں، ہم ہالے ہیں، ہماری جان ساری کا عالم یہ ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے۔ سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، چاروں طرف سے مقابلہ کریں گے۔ آپ نے پھر ایک جملہ بولا حضرت مقداد نے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ حضرت موسیٰ کی قوم تھی بنی اسرائیل جنہوں نے جہاد کے وقت کہا تھا اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ اور لوگ تھے، ہم غیرت والے لوگ ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے ہم سایہ نبوت میں رہ کر اپنی گردنیں کٹائیں گے، ہم اپنے خون بہائیں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے اور اپنی جوانیاں آپ کے قدموں پہ نچھاور کریں گے، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، دین اسلام کا پرچم کبھی نیچا نہیں ہونے دیں گے۔ غلامان محمد جان
دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ، ہم آگے بھی اپنی جوانیاں واریں گے، آپ کے پیچھے بھی سب کچھ قربان کریں گے۔